الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ یہ جو ذی الحج شریف کا ماہ مقدس ہے، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی محبوبانہ، عاشقانہ، دل ربا اداؤں کو یاد کرنے کا موسم ہے، اور انہی کو یاد کرتے ہوئے اس ماہ مقدس کے اندر مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ آج کی یہ جو شب ہے، 10 ذی الحج شریف کی شب ہے، کل کا دن عید کا دن ہے، عید قربان کا دن ہے۔ مسلمان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس محبوبانہ ادا کو یاد کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس سے بھی جب سوال کیا گیا تھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے جد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو اس جو موسم ہے، اس موسم کے اندر، اس دن کے اندر میری یہ کوشش ہوتی ہے میں کچھ قربانی وغیرہ کے مسائل اپنے سامعین تک، اپنے مقتدیوں تک میں پہنچا دوں۔ بہرحال ان دنوں تھوڑی مصروفیت رہی ہے، گفتگو نہیں ہو سکی۔ جہاں تک تعلق ہے قربانی کے مسائل کا، تو ہمارا ایک گروپ ہے چھوٹا سا، سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ گروپ ہے، تو اس کے اوپر میں نے وائس گفتگو تھوڑی سی کی تھی، تقریباً 20-22 منٹ کی گفتگو ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنورٹ کریں گے ویڈیو کے اندر، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دوستوں تک ہم پہنچائیں گے۔ بہرحال اس دفعہ مفصلاً گفتگو نہیں ہو سکی، اور آج بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں کل رات کو مسجد کی سیڑھیوں سے گرا ہوں، اور یہ میرے اس بازو کے اندر فریکچر ہے۔ بہرحال صرف اپنا رانجہ راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا اس دن کی مناسبت سے، آج کی شب کی مناسبت سے، چونکہ اس ماہ مقدس کے اندر لوگ آج بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، بس تھوڑا سا یہ سارے معاملات سامنے رکھتے ہوئے کہیں پر تھوڑا سا حاجیوں کا ذکر، مکہ المکرمہ کا ذکر، مدینہ منورہ کا ذکر، تو تھوڑی سی دیر آج کی جو ہماری نشست ہے، تو اس نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی مختصراً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ فرامین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میرے سامنے جو کتاب کھلی ہوئی ہے مسلم شریف ہے، اور یہ اس کی مسلم شریف کی پہلی جلد ہے، اور کتاب الحج ہے، جو باب ہے میرے سامنے، یہ کتاب الحج ہے۔ اس سے پہلے ایک عقیدے کی بات یاد رکھیں کہ آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مقدسہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں پر آرام فرمائیں، مدینہ طیبہ جہاں پر حضور آرام فرمائیں، تو جو جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد اقدس کے ساتھ ٹچ ہے، حضور کی قبر مبارک، وہ جگہ، زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ خطہ، حضور کا روضہ پاک جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد اقدس سے ٹچ ہے، ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جگہ تمام کائنات، عالمین، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ اور جہاں باقی جو ایریا ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد اقدس زمین کے جس خطے کے ساتھ ٹچ ہے، حضور کا کفن مبارک، حضور کا جسم مبارک جس خطہ زمین کے ساتھ ٹچ ہے، جہاں پر حضور آرام فرمائیں، اس کے سوا مدینہ طیبہ کا جو باقی ایریا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ افضل ہے۔ اور کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر باقی جو ایریا ہے مکہ شریف کا، تو مکہ شریف کے اس باقی ایریے سے مدینہ طیبہ کا باقی ایریا افضل ہے۔ بس یہ بات عقیدے کی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب آتے ہیں احادیث پاک کی طرف۔ دیکھیں آج کی جو شب ہے، تو یہ 10ویں شب ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کے راویہ ہیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی دن ایسا دن نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مؤمنین کو، مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں یوم عرفہ سے، یعنی عرفات کا جو دن ہوتا ہے نا، 9 ذی الحج شریف کا، جو کل کا دن گزر چکا ہے، تو فرماتے ہیں یہ دن وہ دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس باقی
کسی دن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اتنی کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنی کثرت سے، جتنی زیادتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرشتوں کے سامنے فخر بھی فرماتے ہیں، دیکھیں ان لوگوں کا حال دیکھیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ بہت ہی عظمت والا، بہت ہی رفتوں والا دن ہے، اور یہ دن گزر چکا ہے۔ اس دن کے اندر آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جامع ترمذی شریف کی حدیث واقع کہ اس دن کا روزہ 1 سال موجودہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو بندہ 9 ذی الحج شریف کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال موجودہ اور 1 سال آنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انسان کو گناہوں سے آزاد فرما دیتے ہیں، انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ آگے بڑھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ درمیان والے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی بندہ ایک عمرہ کرتا ہے، پھر اگلے عمرے تک درمیان کے اندر جتنا بھی فاصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ساری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرما یہ جو حج مبرور ہوتا ہے فرما جنت اس کی جزا ہے، یعنی جنت کے سوا اس کی کوئی جزا بھی نہیں ہے۔ جو بندہ حج مبرور حج کرتا ہے، مبرور حج، اور مبرور حج وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر حج کے آداب کے منافی کوئی بات نہ ہو، حج کے یعنی جو آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اس کے آداب کے خلاف کوئی بات نہ ہو، مدینہ طیبہ کے جو آداب ہیں، مکۃ المکرمہ کے جو آداب ہیں، ان آداب کے منافی کوئی بات انسان سے نہ ہو، زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالے جس کی ممانعت ہے، ایسا حج مبرور کہلاتا ہے۔ اور جو بندہ ان تمام آداب کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ، تمام رعایات کے ساتھ، یعنی ان رعایات کا خیال رکھتے ہوئے، آداب کا خیال رکھتے ہوئے، زبان سے کسی قسم کا فسق و فجور، کوئی گالم گلوچ وہ بندہ نہیں کرتا، اور وہ بندہ حج کر لیتا ہے تو ایسا حج مبرور کہلاتا ہے۔ اور ایسے حج کی جو جزا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتی ھذا البیت ولم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ امہ، فرمایا جو بندہ حج کر لیتا ہے اور کسی قسم کا اس سے فسق اور فجور اور رفث بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، رفث بھی کسی قسم کا رفث، یعنی دیکھیں نا آسان سی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ زبان سے بھی کوئی کسی قسم کی گفتگو نہیں کرتا، غلط مطلب فحش گفتگو جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے جن باتوں کی ممانعات تھے یعنی آداب کی منافی کوئی بات ہوتی ہے وہ بندہ نہیں کرتا، تو فرمایا یوں سمجھ لو کہ وہ بندہ آج ہی اپنی والدہ کے بطن سے دنیا کے اندر آیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے پہلے دن کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو یعنی اس کی زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حقوق العباد کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر میں نے یہ بات کر دی تھی کہ یہ جو حقوق العباد ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے معافی مانگنی ہوگی۔ یہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کچھ ذاتی حقوق کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق یاد رکھیں معاف نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دخل یوم فتح مکہ وعلیہ عمامۃ السوداء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جس وقت مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے فتح مکہ والے دن، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سر مبارک تھا اس کے اوپر کالے رنگ کا امامہ تھا۔ یہ ایک دن کسی شخص نے اعتراض کیا تھا نا کہ کالے امامے کا، بلیک امامے کا ذکر کہیں پر نہیں ہے، یہ حدیث واقع دیکھیں صحیح مسلم شریف کی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں نے اس لیے ذکر کر دی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ کالا امامہ یعنی بلیک پگڑی، کالی پگڑی باندھنا، کالا امامہ باندھنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اوپر کالے رنگ کا امامہ تھا۔ اب یہ تو مکہ المکرمہ کا ذکر ہو گیا۔
جہاں پر 53 برس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے گزارے ہیں، اور مدینہ طیبہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اشاعت اسلام کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرکز عطا فرمایا، مومنین کو ایک ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ مکہ المکرمہ کے اندر جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ مدینہ طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل یہ بیماریوں کا ایک گار ایک شہر تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبوؤں والا شہر کر دیا، اس کو عزت عطا فرما دی، اس کو حرمت عطا فرما دی، اس کو شان عطا فرما دی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مدینہ طیبہ کے غبار کے اندر، مٹی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، مدینہ طیبہ کی آب و ہوا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب، محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو کہ یہ جو مدینہ طیبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے غبار کے اندر، گرد و غبار کے اندر، مٹی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ یہ مدینہ طیبہ کی خاصیت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکۃ ودعا لأہلہا، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا، مکہ کو حرم قرار دیا تھا، اور اس کے آل کے لیے دعا کی تھی، رہنے والوں کے لیے دعا کی تھی۔ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَ، اور میں مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَاعِهَا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے اس کے سا کے متعلق، وَمُدِّهَا، اور اس کے مد کے متعلق، بِمِثْلِ مَا دعا بِإِبْرَاهِيمَ، اسی انداز میں دعا کرتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کے لیے دعا کی تھی۔ یعنی یہ ناپ کے ایک پیمانے ہیں نا، سا، مد وغیرہ، جس سے یہ جو تولنے والی چیزیں ہوتی ہیں تولی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، فروخت کی جاتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پیمانوں کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ کس طرح برکت کی دعا کی تھی؟ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس سا کے اندر، اس مد کے اندر یا اللہ برکت عطا فرما۔ تو مدینہ طیبہ کا جو کھانے پینے ہیں، جو رزق ہے، جو پھل فروٹ ہیں، جو پانی ہے، یاد رکھیں جو پیمانے ہیں، ناپ کر دینے والے جو پیمانے، کیلی، موزونی اشیاء ہیں، ان کے لیے یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ اس لیے جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ وہاں پر جو پھل فروٹ ہے، وہاں پر تھوڑا سا انسان یوں سمجھ لیں کہ معمولی سا بھی اگر آپ تناول کر لیں تو انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی دوسرے ممالک کے اندر آپ ہوں، دوسرے شہر کے اندر ہوں، تو اس کے 10 گنا آپ کھا جائیں تو تب بھی شاید آپ کی بھوک دور نہ ہو۔ لیکن مدینہ طیبہ کے اس پھل کو، سا کو، مد کو، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، لہذا اس کے اندر برکت ہے، تھوڑا سا کھانا بھی کفایت کر جاتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ آگے بڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عامر ابن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وہی دعا ہے کہ فرمایا میں حرم قرار دیتا ہوں مدینہ طیبہ کو، یہاں سے لے کر وہاں تک، تو اب اس کی ٹہنیوں کو نہیں کاٹا جائے گا، اس کے شکار کو نہیں مارا جائے گا۔ اور فرمایا ہائے وقال المدینہ تو خیر الہم، دیکھیں مدینہ طیبہ کے اندر خیریت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے قدمین طیبین کے صدقے اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کے اندر، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر خیر نہیں تھی، وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کا گھر، وہ بیماریوں کا گھر تھا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین طیبین کے طفیل اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین طیبین کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کے اندر خیر رکھ دی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وقال المدینہ تو خیر الہم لو کانوا یعملون، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے مدینہ طیبہ کے اندر ان کے لیے خیر ہے۔ لا یدھا احد رغبۃ عنہا، اور جو اعراض کرتا ہے مدینہ طیبہ سے، الا ابدل اللہ فیہا وخیر منہ، تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرا شخص وہاں پر بدل کے لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرا شخص اس کے لیے، اس کے بدلے، یعنی وہ بندہ چلا جاتا ہے مدینہ طیبہ سے نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا شخص لے آتا ہے
وخیر منہ جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، یعنی مدینہ طیبہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر آگے کے الفاظ یہ ہیں کہ جو بندہ پھر ثابت قدمی دکھاتا ہے، یعنی مدینہ طیبہ کے اندر اس کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، تو پھر وہ بندہ ثابت قدمی دکھاتا ہے، تو پھر اس ثابت قدمی کا فیض کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ فرمایا الا کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامت، فرمائے مدینہ طیبہ کی پریشانیوں کے اوپر، مدینہ طیبہ کی تکلیفوں کے اوپر جو بندہ صبر کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا پھر میں اللہ تعالیٰ کا رسول کل قیامت والے دن اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ اب بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، ایک دو حدیثیں اور آپ کو سناتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اہل مدینہ کے ساتھ خرابی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح سیسہ پگھلتا ہے، جس طرح سیسے کو پگھلایا جاتا ہے۔ اور پھر اگلے الفاظ یہ ہیں کہ فرمایا جس طرح پانی نمک کے اندر گھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے گلا دیتا ہے جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اور اسی طریقے سے ایک مکان کے اوپر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ فرمایا کہ فمن احدث فیہا حدثا، جو بندہ کوئی اس کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، میری بات آپ سمجھ گئے نا، کوئی بندہ مدینہ طیبہ کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے تو فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت، اس کے اوپر تمام انسانوں کی لعنت۔ فرمایا لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پھر اس بندے کا کوئی نفل، کوئی فرض اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کا کوئی نفل، کوئی فرض اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اور اگلے الفاظ یہ ہیں کہ او اوا محدثن، یا پھر اس بدعتی کو جو بندہ ٹھکانہ دیتا ہے، بدعتی کو جو بندہ ٹھکانہ دیتا ہے، یعنی یا تو خود مدینہ طیبہ کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے یا بدعتی کو ٹھکانہ دیتا ہے، یا پھر اہل مدینہ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ دیکھیں نا حدیث پاک کے الفاظ یہی ہے نا کہ ولا یرید احد اہل المدینۃ بسوء، برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر یزید کی مذمت بھی آپ خود سوچ لیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پگھلا دیتا ہے جس طرح نمک کے اندر پانی پگھل جاتا ہے۔ تو یوم الحرہ کو یزید نے کیا کیا تھا؟ 10,000 صحابہ جن میں تھے، جن میں تابعین تھے، جن میں مدینہ طیبہ کی خواتین تھیں، ان کو اس نے شہید کیا ہے۔ 1000 کے قریب خواتین کو اس نے حاملہ کیا ہے۔ مدینہ طیبہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی بے حرمتی کی ہے۔ اہل مدینہ کو ڈرانا تو بڑی معمولی بات ہے، وہ اس سے کئی گنا آگے بڑھا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے جس شہر کو حرم قرار دیا کہ فرمایا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے حرم قرار دیا مکہ پاک کو، میں حرم قرار دیتا ہوں مدینہ طیبہ کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کی حرمت کو جس یزید نے توڑا ہے، اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر آپ خود اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے، نہ اس کا اللہ تعالیٰ فرائض قبول کرتا ہے، اور نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو عذاب کیا دیں گے کہ وہ عذاب یہ ہوگا کہ وہ بندہ پگھل جائے گا، پانی پگھل جائے گا، آگ کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ پگھلا دیں گے جس طرح نمک کے اندر پانی پگھل جاتا ہے، گھل مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر اندازہ کر لیں کہ یزید کے لیے معاملات کتنے سخت ہیں، اور ان لوگوں کو پھر حیا کرنی چاہیے، ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو بے جا اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یزید دار اسلام سے خارج رتہ سرخ کافر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کے اوپر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں یزید کے مسئلے کے اوپر۔ یہ تو چلو اب حدیث پاک آ گئی ہے نا کہ مدینہ طیبہ کے ساتھ، مدینہ طیبہ اہل مدینہ کے ساتھ جو یہ کرے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ تو یزید کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو کتنی سخت سزا دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم اس کا مقدر، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کے اندر پگھلا دیا ہے، وہ پگھل چکا ہے آگ کے اندر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ تو اب بات کو ختم کرتا ہوں کہ اب باتیں اور بھی باقی رہتی ہیں، بہرحال چلو آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدینہ طیبہ ہے نا، اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حرم بھی ہے اور آمن بھی ہے، امن دینے والی جگہ بھی ہے۔ مدینہ طیبہ حرم بھی ہے، جس طرح حرم ہے نا کعبہ شریف، اسی طرح حرم مکہ مکرمہ، وہ جو حرم ابراہیم علیہ السلام نے جس کو حرم قرار دیا، فرمایا یہ میرا حرم ہے۔ اور فرمایا جس طرح کعبۃ اللہ امن کی جگہ ہے، فرمایا مدینہ طیبہ بھی امن کی جگہ ہے۔ اور مدینہ طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نافع فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، حضرت نافع حضرت ابن عمر سے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ یقول من صبر علی
لأوائہا، فرما جو مدینہ طیبہ کی پریشانیوں کے اوپر، تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے، کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامۃ، فرما میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعا فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا انہ قال کان الناس اذا رأوا الثمر جاء به الى النبی، فرمایا جب نیا پھل آتا لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آتے، فاذا حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پھر اس کو ہاتھ میں پکڑتے اور دعا کرتے، اللہ مبارک لنا فی ثمرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے پھلوں کے اندر برکت عطا فرما، وبارک لنا فی مدیننا، اور یا اللہ ہمارے شہر کے اندر وبارک لنا فی مدیننا، یا اللہ ہمارے مدینہ کے اندر، ہمارے شہر کے اندر برکت عطا فرما۔ یہاں پر مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا لائٹ کی وجہ سے، یہ مدینہ ہے یا مدینہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اگر مدینہ ہے تو پھر مراد یہ ہوگا کہ یا اللہ ہمارے شہر کے اندر برکت عطا فرما، تو اگر یہ مدینہ ہے تو پھر یا اللہ ہمارے مد کے اندر، یعنی جو پیمانہ ہے یا اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما، وفی سائنا، اور یا اللہ ہمارے سا کے اندر برکت عطا فرما، بارک لنا فی مدینہ، مدینہ آگے ٹھیک ہے، وہ مدینہ، یا اللہ ہمارے شہر کے اندر، ہمارے سا کے اندر، ہمارے مد کے اندر برکت عطا فرما۔ اللہم ان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عبدک و خلیلک و نبیک، وہ تیرے بندے ہیں، وہ تیرے خلیل ہیں، وہ تیرے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، انی عبدک و نبیک وانہ دعاک لمکہ، انہوں نے دعا کی تھی تیرے سامنے مکہ کی، وانی ادعوک للمدینہ، اور میں تیرے سامنے دعا کرتا ہوں یا اللہ مدینہ طیبہ کے لیے، بمثل ما دعاک لمکہ، جس طرح انہوں نے تیرے سامنے دعا کی تھی مکہ کے لیے۔ قال ثم یدعو اصغر، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بچے کو دیتے اور پھر اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھل عطا فرما دیتے، یعنی پھل کے ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح دعا فرماتے، پھر چھوٹے بچوں کو دے دیتے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دے، جس طرح دیکھیں نا مدینہ والوں کو کوئی نعمت ملتی تھی، پھل آتا تھا نیا، تو اس پھل کے متعلق وہ کیا کرتے تھے، پکڑ کے حضور کے پاس آتے، دعا کرواتے، حضور پھر دعا کرتے۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کے شکرانے کے طور پر بندہ کسی بزرگ کے پاس چلا جائے، وہاں پر دعا کروائے، تو اس حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کوئی نعمت اللہ پاک دے تو کسی بڑے شخص کے پاس جائیں، بزرگ برکت والا نیک شخص، کامل شخص، صالح شخص، اس کی بارگاہ کے اندر جائیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا کروائیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ بچوں کا پہلا ہوتا ہے کھانے پینے کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرو، اور آپ کی مجلس کے اندر بچے ہوں تو پھر آغاز بچے سے کرنا چاہیے، سب سے پہلے اس کو عطا فرمانا چاہیے، اس کو دینا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا تھا، بڑے پرانے زمانے کی بات ہے، کہ غالباً یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما، یا ہو سکتا ہے کسی حکیم کا قول ہو، بہرحال میں کہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کھانے کے اندر بچے شریک ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لیتا۔ تو آج کی ہماری جو نشست تھی فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا، حرمین طیبین کا، مکۃ المکرمہ کا، مدینہ طیبہ کا ذکر کرنا مقصود تھا، کوئی مسئلے مسائل بیان کرنا مقصود نہیں تھے، بس اپنا رانجھا راضی کرنا تھا۔ دیار حبیب اللہ تعالیٰ کا، اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم کا تذکرہ مقصود تھا۔ بس جو باتیں کی ہیں سنی سنائی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما، واخر دعوانا الحمد۔